روزوں کے تعلق سے آج ایک اور بات ہم لوگ تھوڑا سا غور کریں گے. اس میں ہم لوگ پڑھیں گے متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت تک. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے سال ہر سال سے کہ جب روزے شروع ہوتے ہیں تو راکھ کا بت جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اس سے روزوں کا آغاز کیا جاتا ہے. خیر، مجھے اس چیز کا کوئی پرابلم نہیں کہ لوگ راکھ کیوں لگاتے ہیں، لیکن صرف کلام مقدس کی روشنی سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، یعنی کہ اپنے آپ کو تو مسا کر تیل کے ساتھ، نہ کہ راکھ کے ساتھ. اور راکھ جو ہے پرانے وقتوں میں ماتم کے لیے استعمال کی جاتی تھی. لوگ جب ماتم کرتے تھے، ٹاٹ اوڑھتے تھے، راکھ ڈالتے تھے. اور ایک اور چیز ہے کہ جب راکھ لگائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اے انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں مل جائے گا. جبکہ خاک اور راکھ کافی فرق چیزیں ہیں. خاک جو ہے وہ مٹی ہے. اگر انگلش میں بھی ہم لوگ دیکھیں تو بڑا فرق جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. خاک کے لیے ڈسٹ اور راکھ کے لیے ایشز، تو ہم اس کو مکس نہیں کر سکتے کسی بھی طرح سے، کسی بھی ٹرانسلیشن کے حوالے سے. بے شک لوگ کہتے ہیں کہ روزہ دینا یسایہ کے مطابق کہ انسان اپنی جان کو دکھ دے، لیکن یہ دکھ کوئی ماتم کا دکھ نہیں کہ ہاں انسان اپنے دکھوں پہ ماتم کرے، افسردہ ہو. لیکن ایک ماتم ہوتا ہے جو کہ کسی کے مر جانے کا، کسی چیز کے ختم ہو جانے کا. اور راکھ جو ہے وہ اسی طرح سے کہ کچھ جلایا جائے اس کے بعد وہ راکھ بنتی ہے. انسان کی باڈی بھی کریمیٹ کی جاتی ہے، راکھ بنائی جاتی ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ خداوند یسوع کے پیٹرن کے ساتھ چلیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف ہم رسمی طور پہ کرتے ہیں، جہاں پہ ہمارے بزرگوں نے جو بھی رسم شروع کر دی وہ آگے چلتی آ رہی کہ یہ جی ہمارے بزرگوں نے کیے تو وہ بالکل درست ہے. مسیح نے تیل ڈالنے کے لیے کہا کیونکہ تیل مسح کرنے کی نشانی ہے. کاہنوں کو تیل کے ساتھ مسح کیا جاتا تھا، پاک چیزوں کو تیل سے مسح کیا جاتا تھا، بادشاہوں کو تیل سے مسح کیا جاتا تھا. تو روزہ ایک ایسی حالت ہے جب ہم خدا کی ایک ڈیپر اس میں کلوزنس میں اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے انوائنٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یسوع نے اوپر جیسے کہا کہ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. تو ہمارا روزہ جو رکھنا ہے وہ اداسی ماتم کا نشان نہیں. بے شک ہم اپنے مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے وہ دکھ ہم نے یاد کر کے ماتم کا ایک جو ہے ماحول وہ نہیں بنانا، بلکہ ہمارے لیے وہ دکھ جو ہے آج فتح کا نشان ہے. اس کے جو صلیب پر چڑھائے جانے کے نشان ہے وہ ہمارے لیے فتح کا نشان ہے. مسیح نے روزہ رکھا اپنی خدمت کا آغاز کرنے سے پہلے. اس نے بپتسمہ لیا، اس پہ پاک روح جو ہے وہ نازل ہوتا ہے کبوتر کی شکل میں، اور وہ روزہ رکھتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنی خدمت شروع کرے. یسوع نے بھی ایون کوئی راکھ کا استعمال نہیں کیا روزہ رکھنے سے پہلے. تو یہ ٹریڈیشن ایکچولی انسانوں کی بنائی ہوئی ہے جو بہت بہت زیادہ لمبے عرصے سے چلتی آ رہی ہے. اور میں اس ٹاپک کو بیچ میں نہیں لے کے آؤں گی کس نے شروع کیا، کیوں شروع کیا، یہ ایک انادر ٹاپک ہے. تو ہم صرف اس وقت اس پہ رکھیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیل سے مسح کرنا ہے اور روزوں کو بڑی احترام کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے. خداوند آپ کو برکت دے.